لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا یہاں پر زائد ہے، ایکسٹرا ہے، جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. جیسے ما منعک الا تسجد سورۃ الاعراف میں گزرا ہے، یا لئلا یعلم اہل الکتاب سورۃ الحدید میں گزرا ہے. وہاں بھی لا جو ہے زائد ہے، مانا نہیں دے گا. تو یہاں قسم سے پہلے لا کا ذکر ہے، گویا پہلے کوئی بات ہو رہی تھی جس کا انکار کیا گیا کہ نہیں، یہ بات ایسے نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو. اور وہ کیا بات تھی جو لوگ کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری یہ غلط فہمی ہے، تمہارا یہ خیال غلط ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن ہی کی قسم کھاتا ہوں، یعنی جس کا تم انکار کرتے ہو میں اسی دن کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت ضرور آئے گی. قیامت کے دن کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس دن کی ہیبت، اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے جس کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم، اور نہیں، تمہارا خیال غلط ہے، بات وہ نہیں. اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. لوام لوم سے لام واو میم، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. لوم ملامت کے معنوں میں، ملامت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی گئی ہے جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں. قرآن پاک میں 3 قسم کے نفسوں کا ذکر ہے. نمبر 1 وہ نفس جو انسان کو برے کاموں پہ اکساتا ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے. امار امر سے حکم دینے والا، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ مطالبہ اس کا جاری رہتا ہے، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ، جب تک انسان زندہ ہے اس کے احکامات، امر، مطالبات ختم نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد دوسرا نفس جو غلط کام کرنے یا غلط بات سوچنے یا بری نیت رکھنے پر ندامت اٹھاتا ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے، اسی کا نام لوامہ ہے. کہ جو ہی انسان بری بات سوچتا ہے کسی کے بارے میں، یا کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے، یا کوئی برا کام کرنے لگتا ہے، تو فوراً اس کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ایسا مت کرو، یہ درست نہیں، یا تم نے اچھا نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں لوامہ. اور جب انسان اس کی بات سن کر غلط بات چھوڑ دیتا ہے اور درست کام کرتا ہے تو ایک تیسری کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مطمئنہ. اگر انسان اپنے نفس امارہ کی بات نہ مانے جو غلط ہے، لوامہ کی سن لے تو مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی نفس مطمئنہ کے لیے واپسی کا راستہ آسان ہے. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی. کس بات پر؟ کہ قیامت ضرور آئے گی. نمبر 1 یہ کہ قیامت کے دن کی کیوں قسم کھائی گئی؟ کہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو تم بھلا سکتے ہی نہیں، اگنور کر ہی نہیں سکتے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت نہیں؟ قیامت تو خود برسر عام خود کو پکار کے بتا رہی کہ وہ آنے والی اور اس کو آنا چاہیے، اور اس پر انسانی نفس لوامہ بھی گواہ ہے. قیامت کے دن دراصل ہے کیا؟ ایک فیصلے کا دن. یعنی اگر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو خود انسان کا ضمیر اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کام کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. غلط کام پر جیسے انسان کا نفس لوامہ اندر سے اس کو سزا دیتا ہے، تو وہ دراصل اس بات کی دلیل ہے، مثال ہے، گواہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں انسان کو اس کی برائی پر ملامت کی جانی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. اور اسی طرح جیسے انسان اچھا کام کرتا ہے تو دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو انسانی ضمیر ہی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ کسی انسان کی اچھی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اس کو اس کا صلہ مل کر رہنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ قسم کسی بھی چیز کی جب کھائی جاتی ہے تو وہ بطور دلیل کے کھائی جاتی ہے، بطور گواہی کے کھائی جاتی ہے. تو انسانی ضمیر اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان کا ایک مادہ رکھ دیا گیا، انسان کے اندر اس بات کا خیال رکھ دیا گیا کہ اچھائی پر اس کو کچھ صلہ ملنا چاہیے اور برائی پر کچھ
نتیجہ نکلنا چاہیے. ہاں اپنے لیے نہ بھی سوچے، لیکن جب کوئی انسان کے ساتھ برا کرے تو انسان ضرور سوچتا ہے کہ جس نے برا کیا اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے. تو ایسی صورت میں جب انسان کے اندر ایک ایسی خواہش، تڑپ، خیال، ارادہ موجود ہے تو اس ارادے کو عملی شکل میں بھی کہیں ضرور ہونا چاہیے. اور وہ عملی شکل کب ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی، اور اس کے لیے قیامت کا آنا ضروری ہے. یعنی جس طرح کوئی شخص ضمیر کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کے اندر ایسا کوئی کرائیٹیریا ہے نہیں. یعنی کوئی بھی شخص ضمیر کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے اندر تو کوئی حص ہی نہیں جو اچھائی برائی کو پہچان سکے. نہیں، ہر انسان کے اندر، ہاں کوئی ذہین ہے یا کوئی عام ذہن رکھتا ہے یا کوئی معمولی انسان ہے، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بعضوں کا تو مطالبہ اتنا شدت پکڑتا ہے کہ انسان کی زبان پہ بھی آ جاتا ہے. فلاں کو اس کی سزا مل کر رہنی چاہیے، یا فلاں کیسا ظالم ہے، یا واہ فلاں نے بہت اچھا کیا. یہ سب کچھ جو ہم بولتے رہتے ہیں آخر یہ کون سجھاتا ہے ہم کو؟ یہ ہمارے اندر کا نفس ہی ہے نا. فرمایا کہ نفس لوامہ جس طرح اندر ملامت کر رہا ہے، قیامت کا دن باہر ملامت کی جگہ ہے، اس کی عملی شکل ہے. یعنی ہر وقت انسان کے اندر ایک قیامت برپا رہتی ہے، اندر ہی کیلکولیشن ہوتی رہتی ہے، اپنے عمل کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ اچھا ہے، اس کی جزا ہونی چاہیے، یہ برا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے. تو جیسے ایک چھوٹی سی قیامت تمہارے دل کے اندر ہے، ایسے ہی ایک بڑی قیامت جس میں دل کی بات پوری ہو جائے وہ باہر کی دنیا میں ہونے والی ہونی چاہیے. اور قیامت کے آنے کا انکار کیوں تم کو مشکل لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا وہ آ نہیں سکتی، یا کیسے آئے گی، یا ہوگا کیسے؟ ہر دور میں انسان کے دل میں ایسے خیالات موجود رہے. اور یہ بات صرف مکے کے لوگوں کے اندر نہیں تھی، آج کے انسان کے اندر بھی ہے. کیونکہ انسانی عقل چھوٹی سی ہے نا، ہمارا دماغ چھوٹا سا ہے، ہماری سوچ چھوٹی سی، ہماری عمر چھوٹی، ہماری ہر چیز لمٹ میں. لہٰذا ہم اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں کہ اچھا کیسے ہوگا، اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ، ان سب کو زندہ کیا جائے گا. ہمیں تو لوگوں کے نام یاد نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نام تو کیا ان کی شکلوں میں ان کو واپس لائیں گے، پھر ان کو ان کی زندگی کا اول آخر بتائیں گے. یہ تو بڑا مشکل کام. چونکہ وہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مشکل لگے گا. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اسے کسی دنیا کے انسان پر یا دنیا کی کسی حکومت پر یا دنیا کے کسی قانون پر مت پرکھو. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے کہ انسان دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اور اس میں فزیکلی بھی انسان سوچتا ہے کہ کیا جو لوگ مر جائیں گے اور ان کی ہڈیاں دوبارہ مٹی ہو جائیں گی، ان کو پھر جوڑا جائے گا؟ یہ کیسے جوڑا جائے گا؟ پھر دوبارہ کیسے تیار کیا جائے گا ان کو؟ تو یہ دراصل جواب قسم ہے، ایحسب الانسان. اور انسان سے مراد وہ انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا. کیا انسان سمجھتا ہے الن نجمع عظاما، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بس صرف اس وجہ سے وہ قیامت کے آنے کا انکار کر رہا ہے. یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. ابھی لوگ بہت حجت بازی کرتے ہیں. ایک انسان جو کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی بم دھماکے میں اس کی جسم اڑ گیا، پر خچے ہو گئے، یا یہ کہ وہ سال ہا سال مر کے زمین میں پڑا رہا، تو اگر اس کی قبر کھودیں تو سوائے مٹی کی کچھ نکلتا نہیں، تو مٹی بن چکا. تو یہ کیسے دوبارہ ہڈی بنے گی اور جسم بنے گا اور انسان میں روح آئے گی؟ فرمایا یہ بات تمہارے لیے واقعی مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہڈیاں تو دور کی بات، ہڈیوں کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ہڈیاں اسکیلٹن جو ہوتا ہے وہ بیس ہے نا، پہلے ہڈیاں بنتی ہیں پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. فرمایا کہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ یہ ہڈیاں جمع کر لیں، اور نہ صرف یہ کہ جمع کریں بلکہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کے پور پور درست بنا دے. یہ جو بنان ہے یہ فنگر پرنٹس کو کہتے ہیں. میرے ہاتھ کے اوپر انگلیوں کے آخری حصوں پہ جو نشان ہیں ان کو بنان بولتے ہیں. انگلیوں کے سرے، بنانا تو ان کی جمع ہے، بنان. وہ انگریزی میں بنانا کس کو کہتے ہیں؟ کیلے کو کہتے ہیں. انگلیوں سے ملتا جلتا تھا، شیپ ملتی جلتی ہوتی ہے انگلیوں سے. بہرحال تو انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں ان کو عربی میں بنان کہتے ہیں. فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ہڈیاں ہم نہ جمع کریں گے، ہم تو تمہارے پور بھی ایز اٹ از دوبارہ بنا دیں گے، تمہارے فنگر پرنٹس بھی بنا دیں گے. اور فنگر پرنٹس کی سارے جسم کو چھوڑ کے فنگر پرنٹس کی کیوں بات کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تمہاری آنکھیں بھی پھر بنا دیں گے، ہم تو تمہارے بال پھر بنا دیں گے، ہم تمہاری شکلیں ویسی بنا دیں گے. یہ نہیں کہا تمہاری انگلیوں کے پور ویسے ہی بنا دیں گے. اس لیے کہ ہر انسان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کے پوروں میں ہے، اس کے فنگر پرنٹس میں ہے.
کسی بھی مجرم کی شناخت کے لیے سب سے افیکٹو طریقہ کیا ہے؟ اس کے فنگر پرنٹس کا پتہ لگایا جائے. اور ویسے بھی انسان اپنے ہاتھوں سے ہی سب کرتوت کرتا ہے، کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کے پرنٹس ویسے بھی لگ رہے ہیں. تو پور جب بن جائیں گے تو انسانوں کی شناخت اور ان کے اعمال اور ان کی غلط کاریوں کے دلائل بھی ساتھ ہی جمع ہو جائیں گے. ہر انسان کا جو پرنٹ ہے مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال اور قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے کہ دو انسانوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بالکل برابر کے نہیں تھے. حالانکہ کیا ہے، صرف لکیریں. آپ بیٹھ جائیں ذرا لکیریں ڈالنے اسی طرح گول دائرے میں اور کچھ ڈیزائن بنا کے دکھائیں. 2 4 5 10 15 20 100 سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے کہ آپ ان لکیروں کو ڈفرینٹ ڈیزائن میں ڈھال سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح حیرت انگیز طور پر ہر انسان کے پرنٹس جو ہیں وہ مختلف بنا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے. حتیٰ کہ ایک انسان کے 2 ہاتھوں کے پرنٹس جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں.